اکثر انسان بیزار ہو کر سوچتا ہے کہ وہ کچھ دعاؤں کو اب کبھی نہیں مانگے، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بے ساختہ وہ دعا اس کی زبان پر آ جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ایسا ہونے کے باوجود بھی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اے انسان، یاد رکھو، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تم سوچنے لگتے ہو کہ وہ چیز اگر نصیب میں ہوں گی تو خود آ کر مل جائیں گی، یعنی تم اپنے دل کو دعا سے غافل کر لینے کا ارادہ کر لیتے ہو۔ تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، اور واقعہ تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اب تم کہو گے کہ ایسا ارادہ تو ہم بے شمار مانگنے کے بعد کرتے ہیں، تب کرتے ہیں جب ہمیں اپنے معجزے کے آثار نظر نہیں آتے، مگر یہی تو وجہ ہے۔ یقین یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ جب وقت لگے، جب آثار نہ ہوں تو اپنے دلوں کو دعا سے غافل ہی کر دو۔ چیز کے ملنے میں دیر لگے یا کوئی چیز تم سے چھن جائے تو اس پر اپنے آپ کو مایوس نہ کیا کرو، بلکہ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز یا اختیارات دے رکھے ہیں، جب تک اللہ چاہے وہ انہیں حاصل رہتی ہے، یعنی ان کے پاس موجود ہوتی ہے، اور جب اللہ چاہے انہیں واپس طلب کر لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ان حکمتوں سے واقف ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، اور جب مجھ سے وہ رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں ہرگز خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ تو تم اللہ سے مانگو اپنے یقین کو پختہ رکھ کر۔ یقین کامل کی مثال تم اس واقعے سے سمجھ سکتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ اے میرے سردار، کیا یہ میرے رب کی رضا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں۔ اس وقت پر حضرت حاجرہ کا جواب یقین کی بہت بڑی مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ تو پھر آپ جائیے، یقیناً میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت حاجرہ نے یہ بات اس صحرا کے درمیان کھڑے ہو کر کی ہے جہاں نہ پینے کو پانی تھا، نہ کھانے کو اشیاء تھی، تپتا ہوا سورج تھا جس کی جھلس سے خود کو بچانے کے لیے سایہ تک میسر نہ تھا، اور اس پہ ستم یہ کہ معصوم دودھ پیتا بچہ ہمراہ تھا۔ اسی کو کہتے ہیں کامل یقین۔ پر اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تو بہت ہے اللہ پر، مگر پھر بھی وہ ہمیں عطا کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن یقین تمہاری بیس کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ زمزم کا معجزہ صرف یقین کی بنا پر تو نہیں ہوا نا، کہ جب حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد معصوم بیٹا پیاس سے تڑپتا ہے تو اللہ کیسی بے بسی تھی اس ماں کی جس کے پاس بیٹے کو پلانے کے لیے نہ پانی تھا، نہ خود کھانے کے لیے کوئی اشیاء تھی کہ جسے کھا کر اسے دودھ ہی پلا دیتی۔ پھر جب پیاس کی شدت سے وہ بچہ تڑپتا ہے، روتا ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں گواہ ہے، مکہ کے ریگستان کی وہ کالی جھاڑیاں گواہ ہے کہ لاچار ماں بچے کو دیکھ کر تڑپتی تڑپتی صفا پر بھاگتی ہے کہ شاید وہاں کوئی قافلہ نظر آ جائے تو میں ان سے پانی ہی مانگوں، مگر ناکام لوٹتی ہے۔ تڑپتی تڑپتی مروہ پر بھاگتی ہے کہ شاید وہاں سے کوئی پانی کا انتظام ہو جائے۔ جب وہاں پر پہنچتی ہے تو وہاں سے اپنے بچے کو روتا تڑپتا بلکتا دیکھ پاگلوں کی طرح دوڑی دوڑی تڑپ کے مارے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ بچے کی پیاس کی شدت اس سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر صفا کو جاتی ہے، پھر مروہ کو جاتی ہے۔ اس طرح پوری 7 چکر لگانے کے بعد بے اختیار رو پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر، میری مشکل آسان کر۔ اس قدر مشکل آزمائش کے باوجود بھی حضرت حاجرہ کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ ہی کو رجوع کیا۔ اللہ نے اپنی بندی کی تڑپ، اس کا یقین دیکھ کر معجزہ فرما دیا
حضرت جبرائیل نے پر مارا اور معجزۂ زمزم ہو گئے۔ بالکل اسی طرح اللہ یقین اور تڑپ کی شدت دیکھ کر ہی معجزہ کرتا ہے۔ بتاؤ پھر کہ تمہارا یقین اللہ پر اتنا مضبوط ہے، کیا تم نے آج تک اللہ سے یقین کے ساتھ ہاجرہ جیسی تڑپ رکھ کر اپنی دعاؤں کو مانگا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر تم مانگ لیتے تو معجزہ ہو جاتا، مگر تم تو اپنی آزمائشوں سے بیزار ہو کر اللہ سے رجوع کرنا ہی چھوڑ دیتے ہو۔ اپنی آزمائشوں سے کبھی بیزار مت ہوا کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ آزمائش وہ کسوٹی ہے جس سے کھوٹا اور کھرا پرکھا جاتا ہے۔ کھوٹا خود بخود اللہ تعالیٰ کی راہ سے یقین ہار جاتا ہے اور کھرا چھانٹ لیا جاتا ہے، یعنی چن لیا جاتا ہے تاکہ اللہ کے سارے انعامات سے اسے نواز دیا جائے۔ یہ کبھی بیزار ہو کر اپنی دعاؤں کو مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کئی بڑھ کر لکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ کہتا ہے کہ مانگ، تجھے عطا کیا جائے، تو اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ ویورز، آپ تمام کے کمنٹس پڑھ کر آپ کی زندگی کے حالات جانیں، میں دل سے دعا گو کہ اللہ آپ تمام کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دیں، ہر بیمار کو شفا دے دیں، ہر بچھڑے کو ملا دیں، اور ہر کسی کو پاکیزہ ہم سفر عطا کریں۔ آمین۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔